أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے عزت دی بنی آدم، بنو آدم کو، وَحَمَلْنَاهُمْ، اور ہم نے سوار کیا ان کو، حملناہم، حمل یحمل، اٹھانا یعنی سوار کرانا، اور ہم نے سوار کیا ان کو فی البر والبحر، بر و بحر میں یعنی خشکی اور سمندر میں، ورزقناہم، اور ہم نے رزق دیا ان کو من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، وفضلناہم، اور ہم نے فضیلت دی انہیں، علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، اور ہم نے فضیلت دی انہیں بہتوں پر، ممن خلقنا، ان میں سے جن کو ہم نے پیدا کیا، تفضیلا، فضیلت دینا۔ تو اللہ تعالی نے بنو آدم پر یعنی انسانوں پر جو اس کی نعمتیں ہیں ان کو یاد دلا رہا ہے، تاکہ بندے ان نعمتوں منعم کا شکر ادا کریں اور صرف اسی کی عبادت کریں اور شرک سے بچیں۔ تو ہم نے بنو آدم کو تکریم دی ہے، عزت دی ہے، اور یہ عزت اور یہ تکریم جو اللہ تعالیٰ نے بنو آدم کو دی ہے، یہ عمومی تکریم کا ذکر ہے، جو بحیثیت انسان کے، بحیثیت بشر کے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو دیگر مخلوقات پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے اس کی طرف اشارہ، یعنی اس سے قطع نظر کہ مسلمان ہے یا کافر ہے، اس سے قطع نظر بحیثیت بشر کے، بحیثیت انسان کے، بنی نوع انسان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو فضیلت دی، اور یہ تکریم کئی طریقے سے ہے۔ سب سے پہلے یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے جو قد و قامت ہے، اس کا چہرہ ہے اور اس کی حیت ہے، تو یہ دیگر جو مخلوقات ہیں ان سے بہترین بنایا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، جیسا کہ اللہ نے فرمایا، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے بہترین تخلیق۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تکریم دی، انسانوں کی تکریم۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، بنی نوع انسانی کے لیے، کائنات کی بہت ساری مخلوقات کو ان کے لیے مسخر کر دیا، سب کو ان کی خدمت پر لگا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تکریم کی، سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا من، اور اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، ساری کی ساری چیزیں تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے چاند لگایا، سورج لگایا، یا چاند لگایا، یہ ستارے اور یہ زمین اور یہ اس کے اندر کی ساری چیزیں اور یہ مخلوقات اور یہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا ہے، اور تم سے یہ چاہتا ہے کہ تم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو تکریم دی ہے، اس میں یہ عقل ہے، یہ عقل ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، جو اسے ان دنیا کے اندر پائی جانے والی دیگر مخلوقات سے اسے ممتاز کرتی ہے۔ یہ وہ عقل ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اس نے دیگر مخلوقات کو اپنے کو مسخر کر رکھا ہے، دیگر مخلوقات کو اپنی خدمت پہ لگا رکھا ہے۔ انسان نے اپنے سے بڑی بڑی طاقتور مخلوقات کو اپنے تابع بنا کر رکھتا ہے، اور دنیا کے اندر جو مختلف اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر جو خزانے رکھے ہیں، اپنی عقل سے جو ہے نا ان خزانوں کو نکالتا ہے اور ان کو جو ہے اپنے فائدے میں استعمال کرتا ہے۔ تو اس قسم کی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو خصوصیات عطا فرمائی ہیں، جو تکریم عطا فرمائی ہیں، ان میں یہ بیان ہے، زبان ہے، بیان ہے کہ جس سے انسان اپنے مافی الضمیر کو صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرتا ہے اور کمیونیکیٹ
کرتا ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تکریم ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنو نے انسانی کو عطا فرمائی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے انہیں سوار کرایا بر و بحر میں، خشکی اور سمندر میں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خشکی کے اندر راستوں پر سوار کرایا، اس کے لیے مختلف سواریوں کا انتظام فرمایا، چاہے وہ سواریاں جو اللہ نے اس کے لیے بنائی ہیں، فطری سواریاں، جیسے کہ جو ہے اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، خچر ہیں، اسی طریقے سے جن پر وہ سواری کرتا ہے، یہ فطری اس کے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، یا چاہے وہ سواریاں ہوں، وہ سواریاں کہ جن کو اللہ نے انسان کو عقل دی اور اس نے عقل کو استعمال کرتے ہوئے اپنی طرف سے کچھ سواریاں بنائی، جیسے جیسے آج کل کے جدید دور میں ہوائی جہاز ہے، ریل گاڑی ہے، اور اسی طریقے سے بسیں ہیں، کاریں ہیں وغیرہ۔ یہ بنیادی طور سے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہم فرمائی ہے اور انہیں سوار کروایا ہے ان کے اندر۔ فرمایا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اسی طرح سمندر میں سوار کرایا، سمندر کے اندر کشتیوں پر سوار ہو کر وہ ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف منتقل ہوتا ہے، سفر کرتا ہے، اور اسی طرح سامان تجارت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے دنیا کی تجارت جو اکثر ہوتی ہے، اس کا زیادہ تر تجارت وہ سمندر کے راستے سے ہوتی ہے، بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح جہاز سامان لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے رزق دیا ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے کھانے کے لیے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں، یہاں پر جو ہے مختلف قسم کے اناج اور غلے ہیں، اس کے علاوہ مختلف قسم کے میوہ جات ہیں۔ تو غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے کھانے کے لیے متعدد، اسی طرح مختلف قسم کی سبزیاں اور ترکاریاں ہیں۔ تو غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی متعدد اور متنوع قسم کی اقسام کی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھانے کے لیے عطا فرمائی ہیں، پاکیزہ چیزیں۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور ہم نے فضیلت دی ہے ان کو، عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، بہتوں پر ان میں سے جن کو ہم نے پیدا کیا فضیلت دینا۔ تو ان سب کا لازمی تقاضا یہ ہے، ان نعمتوں کا، اس تکریم کا، اس تفضیل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کی توحید پر کے علمبردار بنے، اس کی توحید کو قبول کریں اور صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم بلائیں گے تمام لوگوں کو، بامامہم، ان کے پیشواؤں کے ساتھ، جس دن ہم بلائیں گے کل اناس، تمام لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی قیامت کے دن ہر قوم کو، ہر امت کو اس کے جو پیشواؤں کے ساتھ بلایا جائے گا، یعنی اس کے نبی کے ساتھ، ہر امت اور اس کے نبی کے ساتھ ان کو حاضر کیا جائے گا، اور پھر ان سے سوال کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا۔ تو یہ امام کا مطلب یہاں پر پیشوا، یا پیشوا کون ہوتا ہے؟ ہر امت کا جو نبی ہوتا ہے وہ اس کا پیشوا ہوتا ہے۔ یا اسی طریقے بعض نے امام سے مراد یہاں پر یہ مراد لیا کہ کتاب مراد لیا، بعض نے کہا کہ امام سے مراد کتاب ہے، یعنی ہر امت کو اس کی کتاب کے ساتھ جمع کیا جائے گا، یعنی کہا جیسے یا اہل التوراۃ، یا اہل القرآن، یا اہل الانجیل، اس طریقے سے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم بلائیں گے تمام لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ۔ اور بعض نے امام سے مراد لیا ہے، تیسرا قول ہے یہ کہ نامہ اعمال کے ساتھ، یعنی سارے لوگوں کو بلایا جائے گا ان کے نامہ اعمال کے ساتھ، یعنی نامہ اعمال ان کو تھمایا جائے گا، امام یعنی نامہ اعمال۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، بس جس کو دی گئی اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں، فاولئک یقرؤون کتابہم، بس وہ یقرؤون کتابہم، وہ پڑھیں گے اپنی کتاب یعنی اپنا نامہ اعمال، ولا یظلمون فتیلا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے دھاگے کے برابر بھی۔ فتیل کہتے ہیں دھاگا، یعنی کھجور کے کھولنے کے بعد گھٹلی کے بیچ میں ایک چھوٹا سا باریک سا دھاگا نظر آتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں فتیل۔ تو فرمایا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا دھاگے کے برابر بھی، یعنی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، سب کو ان کے اعمال کا ٹھیک ٹھیک بدلہ عطا کیا جائے گا۔ فاولئک یقرؤون کتابہم، یعنی جو نیک لوگ ہوں گے، جو جنتی لوگ ہوں گے، ان کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ اپنی کتاب کو خوشی خوشی سے پڑھیں گے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ومن کان فی ہذہ اعمی، اور وہ جو اس دنیا میں اندھا ہے، ومن کان فی ہذہ اعمی، اور جو اس دنیا میں اندھا ہے، فہو فی الآخرۃ اعمی، تو وہ آخرت میں زیادہ اندھا ہوگا۔
وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور زیادہ گم کرنے والا ہوگا راستے کو۔ اعمیٰ کہتے ہیں اندھے کو، اور یعنی اس دنیا کے اندر جو اندھا بن کر رہ رہا ہے، یعنی جس نے حق کی دعوت کو قبول نہیں کیا، قرآن مجید پر ایمان نہیں لایا، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، اور کفر، شرک، ظلم، سرکشی میں مشغول رہا، تو وہ اندھا ہے، تو اس کی مثال اندھے کی ہے، کیونکہ اس نے ہدایت کو قبول نہیں کیا۔ تو جو اس دنیا میں اندھا ہے تو وہ آخرت میں اور زیادہ اندھا ہوگا، یعنی اسے وہاں پر بھی راہ نظر نہیں آئے گی، وہ اضل سبیلا، اور زیادہ گم کرنے والا ہوگا راستے کا۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور قریب ہے کہ ضرور وہ آزمائش میں ڈال دے تجھے، اور قریب ہے۔ وَإِن كَانُوا كَادُوا، وَإِن كَادُوا، كَادُوا کا مطلب ہے یہاں پر قریب ہے، وَإِن كَادُوا، اور قریب ہے، لَيَفْتِنُونَكَ، کہ ضرور وہ آزمائش میں ڈال دے تجھے، آزمائش میں ڈال دے، یفتنون کا فتنہ سے ہے، فتنہ یفتنو سے ہے کہ آزمائش میں ڈال دیں، فتنے میں ڈال دیں، یا تجھے بہکا دیں، یا تجھے برگشتہ کر دیں، دور کر دیں، یہ مراد ہے کہ قریب، اور قریب ہے کہ البتہ وہ تجھے دور کر دیں یا تجھے آزمائش میں ڈال دیں، عن الذی اوحینا الیک، اس سے جس کی ہم نے وحی کی ہے تیری طرف۔ یعنی یہ مشرکین اور یہ کفار اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح تجھے قرآن مجید کی تعلیمات سے دور کر دیں، قرآن مجید سے تجھے برگشتہ کر دیں، کیونکہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسا اوقات یہ کہتے تھے، ائت بقرآن غیر ھذا ابدل، کہتے تھے کہ ہمیں یہ قرآن کے اندر جو تعلیمات ہیں یا قرآن کی باتیں ہیں ہمیں پسند نہیں ہیں، تو اس کے اندر تبدیلی کر دے، اس کے اندر تھوڑی سی چینجنگ کر دے، تو پھر ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے۔ ائت بقرآن غیر ھذا ابدل، کہتے تھے کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لا یا اس میں کچھ چینجنگ کر دے تو پھر ہم اس کو مان لیں گے۔ تو ان کی ایک کوشش ہے کہ وہ تجھے اس ہماری وحی سے تجھے دور کر دیں۔ وَإِن كَادُوا، اور اگرچہ اور قریب ہے کہ وہ ضرور تجھے آزمائش میں ڈال دیں، عن الذی اوحینا الیک، اس چیز کے بارے میں جس کی ہم نے وحی کی ہے تیری طرف، لتفتری علینا غیرہ، تاکہ تو جھوٹ گھڑے، علینا ہم پر، غیرہ اس سے ہٹ کر۔ یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ تو اس قرآن کے علاوہ اپنی طرف سے ان کی مرضی کے مطابق کوئی بات لے کر آئے تو تیرے ساتھ وہ مل جائیں اور تیرے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور تب تو، وَإِذًا، اور تب تو، لَاتَّخَذُوكَ، ضرور وہ بنا لیں گے تجھے، خلیلا، دوست۔ یعنی ایسی صورت میں اگر تو ان کی بات مان کر، اگر تو نے قرآن میں تبدیلی کر دی تو پھر وہ تجھے اپنا دوست بنا لیں گے، اور یہ دشمنی جو تیرے اور ان کے درمیان آج ہے، اور یہ جو دشمنی وہ تجھ سے کر رہے ہیں، تو یہ دشمنی ختم کریں گے، تجھے جو ہے اپنا دوست بنا لیں گے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر ہم ثابت قدم نہ رکھے ہوتے تجھے، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر ہم ثابت قدم نہ رکھے ہوتے تجھے، ثبت یثبت، تثبیتاً کا مطلب ثابت قدم رکھنا، یعنی اے نبی ہم نے تجھے ثابت قدم رکھا ہے۔ یہ مشرکین اور یہ کفار تیرے ساتھ کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے تجھے بہلا پھسلا کر ہماری وحی سے تجھے دور کر دیں، اور تجھے مجبور کرنا چاہتے ہیں کہ تو قرآن میں اپنی طرف سے تبدیلی کر لے، ان کی اپنی خواہشات کے مطابق، ان کی اپنی پسند کے مطابق۔ یہ تو اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے تجھے اس وحی پر، اس قرآن پر، اس دین پر ثابت قدم رکھا ہوا ہے۔ ہمارا تیرے اوپر احسان ہے، ہمارا تیرے اوپر کرم ہے کہ ہم نے تجھے قرآن بھی دیا اور اس قرآن پر تجھے ثابت قدمی عطا فرمائی۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر ہم ثابت قدم نہ رکھے ہوتے تجھے، اور اگر یہ جو ہم تجھے ثابت قدمی دی ہے، اگر یہ چیز نہ ہوتی، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر ہم ثابت قدم نہ رکھے ہوتے تجھے، لَقَدْ كِدْتَ، تو البتہ تحقیق قریب تھا، تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ، کہ تو مائل ہو جاتا، الیہم ان کی طرف، شیئن قلیلا، کچھ تھوڑا سا۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر ہماری طرف سے ہم نے تجھے ثابت قدم رکھا ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو پھر ممکن تھا کہ تو ان کی طرف تھوڑا سا مائل ہو جاتا، یعنی ان کی باتوں میں تو تھوڑا سا بالکل معمولی سا ہو سکتا ہے کہ تو ان کی طرف مائل ہو جاتا، لیکن ہم نے تجھے ثابت قدم رکھا ہے، اس لیے تو اللہ کے فضل سے
تو ان کی طرف ذرہ تھوڑا بھی تو مائل نہیں ہے، ان کے دھوکے میں یا ان کے بہکاوے میں تو آنے والا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تجھے ثابت قدم رکھا ہے۔ لقد لولا ان ثبتناک، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم نے ثابت قدم رکھا ہے تجھے، تو لقد کتا، تو البتہ قریب تھا، ترکنو الیہم، کہ تو مائل ہو جاتا ان کی طرف، شیئا قلیلا، تھوڑا سا، کچھ تھوڑا سا، اذا لاذقناک، اس وقت، تب تو، لاذقناک، تو ہم ضرور چکھاتے تجھے، ضعف الحیاتی، تجھے دگنا عذاب زندگی میں، وضعف المماتی، اور دگنا عذاب موت کے بعد، ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر تو نہ پاتا اپنے لیے ہمارے مقابلے میں نصیرن، کوئی مدد کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے نبی، تجھے تو ہم نے ثابت قدم رکھا ہے اور تو ان کی طرف مائل ہونے والا نہیں ہے، لیکن بفرض، اگر یہ فرض کریں کہ اگر تو ذرہ برابر بھی اگر ان کی طرف مائل ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ تو ایسی صورت میں ہم تجھے دنیا میں بھی دگنا عذاب دیں گے اور مرنے کے بعد بھی دگنا عذاب دیں گے، اور تیرے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز تو ممکن نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین اور کفار کی خواہشات میں آ کر آپ قرآن کریم میں تھوڑی سی بھی کوئی تبدیلی کریں، یہ ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے ساتھ میں کہ اگر بفرض محال اگر ایسا ہو بھی جائے تو پھر ایسی صورت میں اے نبی، ہم تجھے دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں دگنا عذاب دیں گے، ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر تو نہ پائے گا تیرے لیے ہم پر کوئی ہمارے مقابلے میں کوئی مدد کرنے والا۔ تو اس میں بظاہر خطاب نبی سے تو ضرور ہے، لیکن ساتھ میں امت کے علماء کے لیے اس کے اندر تنبیہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے دین میں، اور مسلمانوں کے لیے، پوری امت کے لیے تنبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو دین ہے اس کے بارے میں کوئی تنازل اختیار نہیں کیا جاتا ہے، اس کے کسی حصے سے ہم دستبردار نہیں ہو سکتے، کافروں کو خوش کرنے کے لیے، یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے، یا ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے، یا کسی اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ہم ان کی رضا کے لیے حاصل کرنے کے لیے ہم دین سے یا دین کے کسی ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز سے بھی دستبرداری اختیار نہیں کر سکتے، نہ ہمیں اس کی اجازت ہے، اور نہ ایسا کرنا درست ہے۔ اور خاص طور سے یہ علماء کے لیے، رہنماؤں کے لیے، رہبروں کے لیے ملت اسلامیہ کے، ان کو چاہیے کہ وہ دیکھیں دوسروں سے ہم جب معاملہ کریں گے، جب غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا، غیر مسلموں سے جب ہماری ڈسکشن ہوگی، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت ہوگی، آپ ان کے ساتھ ضرور اچھا برتاؤ کریں، آپ ان کے ساتھ جو ہے تعلقات بنائیں، اس حیثیت سے کہ دنیا کے اندر جو تعلقات ہوتے ہیں، لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ ہم ان کی خاطر، ان کو خوش کرنے کی خاطر، ان کو راضی کرنے کی خاطر ہم دین کو چھپائیں یا دین کے کسی حصے سے دستبردار ہو جائیں، یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور یقیناً قریب تھا، لَيَسْتَفِزُّونَكَ، کہ البتہ وہ پھسلا دیں تجھے زمین سے، وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ، استفز یستفز، یستفز پھسلا دینا، گرا دینا، اور یقیناً قریب تھا کہ البتہ وہ پھسلا دیں تجھے زمین سے، لیخرجوک منہا، تاکہ وہ نکالیں تجھے اس سے۔ یعنی اس میں ان مشرکین کے ان پلان اور ان منصوبوں کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالنے کے لیے کر رہے تھے، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے یا تو نکال دیا جائے یا آپ کو قتل کر دیا جائے، اور یہ اسی سوچ ہوتے ہوتے آخر میں انہوں نے میٹنگ کی، ہجرت سے پہلے کا جو واقعہ ہوا کہ انہوں نے میٹنگ کی اور کئی باتیں آئیں کہ آپ کو مکے سے نکالا جائے یا پھر جو ہے نا آپ کو قتل کیا جائے، اور آخر میں اس بات پر انہوں نے اتفاق کیا کہ آپ کو قتل کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فوراً اطلاع دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر نکل گئے۔ تو یہ ان کے اندر یہ پلاننگ چل رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہ تو تجھے نکالنے کا، مکے سے، الارض سے مراد یہاں پر مکہ کی زمین ہے، کہ تجھے زمین سے یعنی مکے سے نکالنے کی یہ پلاننگ کر رہے ہیں، لیکن وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا،
اور تب تو وہ بھی نہ رہیں گے تیرے پیچھے الا قلیلا مگر کم ہی، وَإِذًا اور تب تو لا يلبثون تو وہ بھی نہ رہیں گے، یعنی باقی نہ رہیں گے خلاف کا تیرے پیچھے، یعنی تیرے جانے کے بعد، مکے سے تیرے جانے کے بعد وہ بھی باقی نہ رہیں گے الا قلیلا مگر کم ہی۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ تو تجھے مکے سے نکالنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر تو مکہ چھوڑ کر جائے گا ہجرت کر کے تو اس کے بعد یہ زیادہ یہاں پر رہ نہیں سکیں گے۔ اور جیسا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا تھا ویسے ہی ہوا کہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو اس کے تقریباً 1.5 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے میدان بدر کے اندر، جنگ بدر کے اندر مشرکین نے قریش کو میدان بدر میں شدید اور شرمناک شکست سے دوچار کیا اور ان کے 70 لیڈر مارے گئے اور 70 گرفتار کر لیے گئے، اور ان کے اوپر ایک بہت بڑا صدمہ ان کے اوپر آیا، اور پھر 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا اور اسلام کے زیر نگیں آ گیا، اور جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا وہ پورا ہوا۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہ سنت ہے ان کی، من قد ارسلنا جن کو ہم بھیج چکے ہیں، قبل کا تجھ سے پہلے، من رسولنا ہمارے رسولوں میں سے، ولا تجد اور تو نہ پائے گا، لسنتنا ہماری سنت میں، تحویلا کوئی تبدیلی، یعنی یہ پہلے انبیاء سے چلتی ہوئی سنت ہے کہ جب بھی کسی قوم نے اپنے نبی کو زبردستی اس کے وطن سے نکالا ہے تو اس کے بعد وہ قوم بھی وہاں پر زیادہ عرصہ باقی نہیں رہی۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا اور تو نہ پائے گا ہماری سنت میں کوئی تبدیلی۔ تحویل کہتے ہیں تبدیلی، تو اللہ تعالیٰ نے جو کائنات میں سنتیں رکھی ہیں یہ سنتیں بدلتی نہیں ہیں۔ دیکھیں ہر چیز کا، ہر عمل کا ایک رد عمل ہے، اور ہر چیز کا ایک کیا ہے انجام ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی سنتیں ہیں، اور یہ اللہ کی سنتیں بدلتی نہیں ہیں۔ اقیم الصلاۃ تو قائم کر نماز، اقیم الصلاۃ قائم کر نماز، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس سورج کے ڈھلنے سے لے کر، دلوک کہتے ہیں ڈھلنا، دلکا یدلوک دلکت الشمس کا مطلب سورج ڈھل گیا یعنی زائل ہو گیا۔ سورج زائل ہونے کا مطلب جب سورج بیچ آسمان پر آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد جب جانب مغرب تھوڑا سا زائل ہوتا ہے، ڈھل جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں سورج کا زائل ہونا یا ڈھل جانا، اور اسی وقت جو ہے سورج کے ڈھلنے کے بعد ظہر کا وقت آتا ہے۔ تو فرمایا لدلوک الشمس نماز قائم کر سورج کے ڈھلنے سے لے کر، الی غسق اللیل رات کے اندھیرے تک، غسق کہتے ہیں اندھیرا، اللیل رات۔ تو اب اس میں جو ہے اہل علم نے فرمایا کہ اس میں 4 نمازوں کے وقت کا ذکر ہے، اس میں لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک۔ سورج کے ڈھلنے سے شروع ہو گئی ظہر کی نماز، پھر اس کے بعد رات کے اندھیرے تک، تو کیا ہو گیا اس میں ظہر آ گئی، عصر آ گئی، اس کے بعد مغرب آ گئی اور عشاء آ گئی، یہ 4 نمازیں اس کے اندر آ گئی۔ یہ نماز قائم کر سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک، وقرآن الفجر اور فجر کی نماز بھی۔ تو یہاں پر قرآن سے مراد فجر نماز ہے، کیونکہ نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور اس کو اس لیے قرآن الفجر کہا گیا کہ فجر کی نماز کا قرآن یا فجر کی نماز، کیونکہ فجر کی نماز میں خاص طور سے لمبی قرات کرنا یا زیادہ قرآن پڑھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ فرمایا وہ قرآن الفجر اور فجر کی نماز بھی، یعنی نماز قائم کر یہ سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کی نماز بھی، تو یہ پانچویں نماز آ گئی۔ تو لدلوک الشمس الی غسق اللیل میں 4 نمازوں کا ذکر آیا، اور قرآن الفجر میں یہ 5ویں نماز۔ تو یہ 5 نمازوں کا اہل علم فرماتے ہیں کہ ان میں 5 نمازوں کے اوقات کا ذکر ہے یا ان کی طرف اشارہ ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک قرآن الفجر فجر کی نماز، کان مشہودا حاضر ہوتے ہیں، مشہودا مشہود ہے، بے شک فجر کی نماز مشہود ہے، مشہود ہے کا مطلب یعنی اس میں حاضر ہوتے ہیں۔ کون حاضر ہوتے ہیں؟
اس بارے میں حدیث موجود ہے، تو ہم ذرا سا حدیث پڑھ لیتے ہیں اس حوالے سے۔ یہ حدیث نمبر 5 میں دیکھیں، حدیث نمبر 5 میں ہے، صفحہ نمبر 653 میں حدیث نمبر 5 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے باری باری تمہارے پاس آتے ہیں، اور صبح کی نماز میں اور عصر کی نماز میں وہ ملتے ہیں، پھر جن کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے وہ چڑھ کر جاتے ہیں، تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، جبکہ وہ اچھی طرح جانتا ہے، تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں، ہم انہیں اس حال میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر نماز فجر کی کان مشہودا، حاضر ہوتے ہیں اس میں، یعنی فرشتے۔ ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، اور رات میں، ومن اللیل اور رات میں، فتہجد بہ پس تو تہجد پڑھ، بھی اس کے ساتھ، اس کے ساتھ یعنی اس قرآن کے ساتھ، یعنی تہجد کی نماز پڑھ اس قرآن کے ساتھ، یعنی اس میں لمبی تلاوت کر، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے تہجد کی نماز پڑھ۔ ومن اللیل اور رات میں، فتہجد بھی پس تو تہجد پڑھ، بھی اس کے ساتھ یعنی قرآن کے ساتھ، نافلۃ لک وہ زائد فریضہ ہے تیرے لیے، زائد فریضہ ہے۔ نافلہ کا معنی ہے، نافلہ کا اصل معنی ہے زائد، یعنی ایکسٹرا، یہ ایکسٹرا ہے تیرے لیے، یہ مطلب ہو زائد چیز ہے تیرے لیے۔ تو اس کی تفسیر میں بہت سے اہل علم نے یوں فرمایا، مفسرین نے، کہ اصل میں تہجد کی نماز یہ تو ہوتی ہے رات میں سو کر اٹھ کے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو تہجد کہتے ہیں۔ تو یہی زیادہ صحیح بات ہے، کیونکہ جیسا کہ دیکھیں یہاں پر آیت نمبر 70 پر 79 کے ضمن میں ہم نے یہاں پر لکھا ہوا ہے، عبد الرحمن بن الاسود، علقمہ الاسود اور حجاج بن عمرو سے روایت ہے کہ تہجد سو کر اٹھنے کے بعد کی نماز ہے۔ تہجد سو کر اٹھ کے جو نماز پڑھتے ہیں رات میں، تو اس کو تہجد کہتے ہیں، قیام اللیل، رات میں اٹھ کر جو آپ نماز پڑھتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ آپ قیام اللیل، آپ جو ہے نا شروع رات میں، ابتدائی رات میں سوتے تھے، پھر آخر لیل میں آپ اٹھ کر تہجد پڑھا کرتے تھے۔ تو ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، اور رات میں پس تو تہجد پڑھ اس کے ذریعے، اس کے ساتھ، نافلۃ لک وہ زائد فریضہ ہے تیرے لیے۔ تو جیسا کہ ہم نے بتایا، نافلہ کا مطلب ہوتا ہے زائد چیز یا ایکسٹرا چیز، تو جیسے فرض کے ساتھ نفل ہے، تو فرض کے علاوہ دیکھو جتنی بھی نمازیں ہیں ان کو نفل کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ جو سنن ہیں، جن کو سنن یا سنن موقدہ، سنن غیر موقدہ یا عام نفل، یہ سبھی کو جو ہے نا نوافل کہا جاتا ہے، اس میں کوئی یہ نہیں، فرض اور نفل یہ سب نفل ہوں۔ اچھا، لیکن نفل کیوں کہا جاتا ہے ان کو؟ اس لیے کہ وہ فرض کے علاوہ ہیں، فرض کے علاوہ ایکسٹرا ہیں، یہ معنی میں ان کو نفل کہا جاتا ہے۔ تو لیکن یہاں پر نافلۃ لک، پس تو تہجد پڑھ اس کے ساتھ، زائد ہے تیرے لیے۔ اس کے بارے میں بہت سے اہل علم نے فرمایا کہ اس میں مراد یہ ہے نافلہ سے کہ اے نبی یہ زائد فریضہ ہے تیرے لیے، یعنی 5 نمازیں فرض ہیں آپ پر بھی اور امت پر بھی، لیکن تہجد کی نماز امت پر فرض نہیں ہے لیکن نبی پر فرض ہے۔ اے نبی یہ تیرے لیے ایک ایکسٹرا فریضہ ہے، نافلۃ لک۔ اسی لیے دیکھیں پر ہم نے حاشیے میں یا اس کے بریکٹس میں لکھا ہے فریضہ، زائد فریضہ ہے تیرے لیے، نافلۃ لک۔ اور رات میں پس تو تہجد پڑھ اس قرآن کے ساتھ، نافلۃ لک، کہ یہ زائد فریضہ ہے تیرے لیے، کہ اللہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ تہجد کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی لیکن دیگر امتیوں پر فرض نہیں ہے۔ لیکن بعض دیگر مفسرین نے یا بعض دیگر اہل علم نے فرمایا کہ نہیں، یہاں پر نافلہ کا مطلب وہی مفہوم ہے جو عام مفہوم ہے، کہ یہ فرض نہیں ہے، یعنی تیرے لیے بھی نفل ہے جس طرح امت کے لیے نفل ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت کے شکر کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تہجد یا قیام اللیل کی پابندی فرمایا کرتے تھے۔ عسى ان يبعثك ربك، شاید کہ پہنچا دے تجھے، رب کا تیرا رب، مقام محمودا، مقام محمود میں۔ مقام محمود کا
مقام محمود کا مطلب کیا ہے؟ مقام محمود کا لفظی معنی تو یہ ہے، مقام کا مطلب جگہ اور یا کھڑے ہونے کی جگہ، محمود کا مطلب قابل تعریف، محمود کا مطلب ہوتا ہے حمد کے قابل، یعنی جس کی تعریف کی جاتی ہے، قابل تعریف، لائق تعریف جگہ، تو یہ ہے مقام محمود، اس کا لفظی معنی ہے۔ لیکن مقام محمود سے مراد کیا ہے؟ مقام محمود سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ قیامت کے دن سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، کہ وہ صرف آپ کے لیے خاص ہے، کہ سارے دنیا والے جب جمع ہوں گے اولین و آخرین میدان حشر میں، ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوگا اور سارے انسان پریشان ہوں گے اور ان کی یہ خواہش ہوگی کہ بھئی کسی طریقے سے حساب تو شروع ہو جائے، لیکن اب لوگ چاہیں گے کہ اللہ کے پاس جا کر کوئی سفارش کرے، کوئی اللہ کا نیک بندہ جا کے اللہ کے سامنے شفاعت کرے کہ اے اللہ تعالیٰ یہ بندے پریشان کھڑے ہیں، ان کا حساب کتاب شروع کر دیا جائے۔ سفارش ہے اس کام کے لیے، اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ کا منصب ہے، وہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت، وہ اللہ کے نبی، صرف وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شفاعت حاصل رہے گی، اور اسی کو مقام محمود کہتے ہیں، اور اسی کو کیا کہتے ہیں؟ مقام محمود کہتے ہیں۔ جیسا کہ یہاں پر جو ہے صفحہ نمبر 654 میں آگے کے صفحے میں 7 نمبر پر ایک ہم نے حدیث درج کی ہے، اس کو دیکھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودہ کے متعلق فرمایا کہ وہ مقام ہے جس میں میں اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا۔ مسند احمد میں یہ حدیث ہے اور البانی نے اسے حسن کہا۔ تو آگے چلتے ہیں، تو اس سے مراد مقام محمود سے مراد شفاعت کبریٰ ہے، اور وہ شفاعت کبریٰ اور مقام محمود کیا ہے؟ کہ سارے انسانوں کے درمیان حساب کتاب شروع کروانے کے لیے اللہ تعالی سے سفارش کرنا، اور یہ کام صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، یہ آپ کی خصوصیات میں سے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودہ، شاید کہ پہنچا دے تجھے تیرا رب مقام محمود میں۔ وقل رب ادخلنی مدخل صدق، اور تو کہہ اے میرے رب ادخلنی داخل کر مجھے، مدخل صدق سچی داخل ہونے کی جگہ، واخرجنی اور تو نکال مجھے، مخرج صدق سچی نکلنے کی جگہ سے۔ تو اس میں اشارہ ہے، یہ اشارہ ہے کہ ہجرت کا وقت قریب ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ دعا سکھا رہا ہے کہ اے نبی آپ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سچی داخل ہونے کی جگہ داخل فرما اور سچی نکلنے کی جگہ سے مجھے نکال دے۔ تو اصل میں اس سورت کے جو مضامین ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مضامین ہجرت مدینہ سے پہلے کے ہیں۔ ادخلنی اے مجھے داخل فرما، مدخل صدق مجھے سچی داخل ہونے کی جگہ، واخرجنی مخرج صدق اور نکال مجھے سچی نکلنے کی جگہ سے، واجعل لی اور تو بنا میرے لیے من لدن کا تیرے پاس سے سلطان نصیرہ ایک سلطان مدد کرنے والا، ایک سلطان مدد کرنے والا یعنی ایک طاقت یا ایک قوت اور سلطنت، نصیرہ مدد کرنے والی۔ تو اصل میں سلطان نصیر کیا مطلب کیا ہے؟ بعض نے اس سے کہا سلطان مدد کرنے والا، یعنی ایک طاقت عطا فرما، قوت عطا فرما، سلطان عطا فرما، تاکہ جو ہے میری اور مدد ہو اور تبلیغ کے کام میں، دعوت کے کام میں مدد ہو۔ بعض نے کہا کہ سلطانن سے مراد یہ حجت اور دلیل ہے، کہ میرے لیے جو ہے نا حجت، مضبوط حجت اور قوی حجت اور دلیل عطا فرما۔ یہ دونوں تفسیریں اس کی گئی ہیں۔ جو پہلی جو تفسیر ہے جو یہاں پر ترجمے میں کی گئی ہے وہ سلطان مدد کرنے والا، تو اس کی اس وجہ سے اہمیت ہے کہ دیکھو دین کو نافذ کرنے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، دین پر عمل پیرا کروانے کے لیے، شریعت کو نافذ کرنے کے لیے حکومت کی ضرورت پڑتی ہے، سلطان کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں ان اللہ یزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن، کہ اللہ تعالیٰ سلطان کے ذریعے سے وہ کام لیتا ہے جو قرآن سے نہیں ہوتا، قرآن سے نہیں لیتا۔ یعنی اب یہ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس قرآن کو نافذ کرنے کا کون کرے گا؟ اس قرآن پر عمل کون کروائے گا؟ اس قرآن کے احکام اور فرامین کو امپلیمنٹ کون کرے گا سماج کے اوپر؟ اس کے لیے سلطان کی ضرورت پڑتی ہے،
حکومت کی ضرورت پڑتی ہے جو اس کی تبلیغ کرتا ہے، لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیتا ہے، اس کے جو فیصلے ہیں ان کو نافذ کرتا ہے، اس کے اوامر و نواہی کو جو ہے نا وہاں پر مطلب لاگو کرتا ہے. تو اسی لیے سلطان کی اہمیت ہوتی ہے، یا سلطنت کی حکومت کی بھی اپنی جگہ پر اہمیت ہوتی ہے. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور کہہ دے کہ آ گیا حق، وزهق الباطل، اور چلا گیا باطل، ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل تو جانے ہی والا ہے. تو چنانچہ نیچے حدیث دیکھیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے تو خانہ کعبہ کے گرد یعنی اطراف میں 360 بت تھے. آپ انہیں ایک لکڑی سے ٹھوکر لگا کر گراتے رہے اور اپنی زبان مبارک سے آیت پڑھتے رہے. کیا پڑھتے رہے؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور کہہ دے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا. ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل وہ تو جانے ہی والا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اتارتے ہیں قرآن میں سے ما ہوا شفا، وہ جو شفا ہے، وہ رحمت للمؤمنین، اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور وہ زیادہ نہیں کرتا ظالموں کے لیے سوائے خسارے کے. تو قرآن میں شفا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر شفا رکھی ہے، لیکن یہ شفا بنیادی طور سے کیا ہے؟ شفاء القلوب والارواح ہے، یعنی قلوب کی شفا ہے، قلوب کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. شرک سے شفا ہے، بدعت سے شفا ہے، کفر سے شفا ہے، اسی طرح جو شک سے شفا ہے، نفاق سے شفا ہے، تو دلوں کی سختی سے شفا ہے. تو یہ جو دلوں کے اندر ہونے والی بیماریاں ہیں ان سے قرآن شفا دیتا ہے. یہ بنیادی شفا اس کی ہے. اگرچہ کہ جو ہے کیا ہے، قرآن کے اندر ابدان کی بھی شفا ہے. قرآن کی پڑھنے اور اس کو دم کر کے اپنے اوپر یا دوسرے پر پڑھ کے پھونکتے ہیں تو اس میں عام جو جسمانی بیماریوں سے بھی شفا ہے. لیکن جو اصل شفا ہے، جو یہاں پر جس کا ذکر ہے، اور جو اس کی جو اہم چیز ہے قرآن کی، وہ کیا ہے؟ جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے؟ کہ ہدایت ہے، اور جو ہے دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور یہ مومنوں کے لیے رحمت ہے. ولا یزید الظالمین الا خسارا، لیکن جو ظالم ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے زیادہ نہیں کرتا مگر خسارے کو. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم انعام کرتے ہیں، انعمنا ہم انعام کرتے ہیں علی الانسان انسان پر، اعرض تو وہ منہ پھیرتا ہے، ونأى بجانبه اور وہ دور ہو جاتا ہے اپنے پہلو کے ساتھ. اور جب ہم انعام کرتے ہیں انسان پر، اعرض تو وہ منہ پھیرتا ہے، ونأى دور ہو جاتا ہے. نأى کا مطلب ہوتا ہے دور ہونا، نأى ینأى، اور وہ دور ہو جاتا ہے بجانبہ اپنے پہلو کے بل. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ اور جب پہنچتی ہے اسے تکلیف، شر سے مراد تکلیف، مسہ پہنچتی ہے، اور جب پہنچتی ہے اسے تکلیف، کان یئوسا تو وہ ہو جاتا ہے بہت ہی نا امید. تو یہ انسان کی جو طبیعت اور مزاج ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہا ہے کہ انسان کی طبیعت اور مزاج ایسی ہے کہ جب اسے اللہ تعالیٰ اس پر انعام کرتا ہے، جب اسے نعمتوں سے نوازتا ہے تو وہ ہدایت سے منہ موڑتا ہے، تکبر کرتا ہے اور اترانے لگتا ہے. اور جب مصیبت اس پر آتی ہے تو پھر بہت ہی مایوس ہو جاتا ہے. لیکن اہل ایمان اس سے مستثنا ہے. جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اللہ پر، آخرت کے دن پر، تقدیر پر، تو وہ ان اپنی طبیعتوں پر وہ غالب آتا ہے. اور اس کا حال یہ ہوتا ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. ان اصابت سراء شکر، جب اسے نعمت ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، فکان خیرا لہ تو وہ نعمت اس کے حق میں خیر بن جاتی ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صبر، اور جب اسے مصیبت اس پر آتی ہے تو صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ اور اس طریقے سے وہ مصیبت بھی اس کے حق میں خیر بن جاتی ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ اور یہ خصوصیت کسی کو حاصل نہیں ہے سوائے مومن کے. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ کہہ دے کہ سب، کلن سب کے سب، یعملو سب عمل کرتے ہیں، علی شاکلتی اپنے اپنے طریقے پر. قل کہہ دے کلن سب کے سب، یعملو عمل کرتے ہیں، علی شاکلتی
اپنے اپنے طریقے پر. شاکلہ کہتے ہیں طریقہ، منہج، ملت، دین، مزاج اور طبیعت، یہ سارے اس کے مختلف معنی ہیں یا قریب قریب معنی ہیں جو مفسرین نے ذکر فرمائے ہیں. تو فرمایا کہہ دے کہ ہر ایک عمل کرتا ہے اپنے طریقے پر. ربکم، بس تمہارا رب، اعلم، زیادہ جاننے والا ہے، بمن ہوا اہدی سبیلا، اس کو جو زیادہ ہدایت پایا ہوا ہے صراط مستقیم کی. یعنی ہر آدمی اپنے اپنے ایک طریقے پر عمل کر رہا ہے، اپنے اپنے ایک دین پر عمل پیرا ہے اور اپنے آپ میں خوش ہے اور مگن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہ ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور وہ تجھ سے پوچھتے ہیں، تجھ سے سوال کرتے ہیں، عن الروح، روح کے بارے میں، یعنی روح کی حقیقت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے، ہمیں بتاؤ. تو انسان کا ایک جسم ہے، ایک روح ہے، کہ جسم کے اندر یہ روح ہوتی ہے تو انسان کا جسم وہ متحرک ہے، انسان کے اندر جو ہے کیا ہے، زندگی ہے. اور جب یہ روح اس سے نکال دی جاتی ہے تو اس کی زندگی، اس کے جسم کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو اس روح کی حقیقت کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. تو روایات میں آتا ہے کہ یہود نے یہ سوال کیا تھا، یہودیوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا کہ ہمیں روح کے بارے میں، روح کی حقیقت بتاؤ کہ روح کی حقیقت کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں اپنے نبی سے کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ تجھ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں. قُلْ، کہہ دے، الروح من امر ربی، روح تو میرے رب کے حکم سے ہے، یعنی یہ میرے رب کے معاملات میں سے ہے، یہ میرے رب کے رازوں میں سے ایک راز ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں نہیں دیا گیا ہے من العلم، علم میں سے، الا قلیلا، مگر کم ہی. یعنی یہ تمہاری علم کی دسترس وہاں تک نہیں ہے، تمہارے علم کی پہنچ اس حد تک نہیں جا سکتی، کیونکہ یہ تمہارے علم کی سرحدوں سے آگے کی بات ہے. یہ صرف اللہ کو اس کی حقیقت معلوم ہے اور یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، تم اس کی حقیقت کو معلوم نہیں کر سکتے. تو اسی لیے اس آیت کی روشنی میں یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان آج چاہے سائنس اور ٹیکنالوجی، سائنس میں جتنی ترقی کر لے، لیکن وہ روح کی حقیقت کو معلوم نہیں کر سکتا اور روح کے اوپر اپنا کنٹرول نہیں کر سکتا. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں نہیں دیا گیا ہے علم میں سے مگر بہت کم. تو اس حوالے سے روح کے بارے میں نیچے احادیث لکھی ہوئی ہیں، تو آپ اس میں بعد میں پڑھ لیں. اس میں وہی بات ہے کہ یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا. جیسے 2 نمبر کی حدیث پڑھ لیتے ہیں، تو آیت نمبر 85 کے ضمن میں حدیث نمبر 2 پڑھ لیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قریش نے یہود سے کہا کوئی چیز ہمیں بتاؤ، قریش نے یہود سے کہا کوئی چیز ہمیں بتاؤ کہ ہم اس آدمی سے پوچھیں. یعنی قریش نے یہودیوں سے مدد طلب کی، اہل کتاب سے، کہ کوئی ایسا مشکل سوال دو تاکہ ہم اس سے کریں اور اس کو عاجز کر دیں. یہود نے ان سے کہا اس سے روح کے بارے میں پوچھو. چنانچہ انہوں نے روح کے بارے میں آپ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، اور البتہ اگر ہم چاہیں، اور البتہ اگر ہم چاہیں، لَنَذْهَبَنَّ، تو ضرور ہم لے جائیں، تو ضرور ہم لے جائیں، بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اس کو جس کی ہم نے وحی کی ہے تیری طرف، اور البتہ اگر ہم چاہیں تو ضرور ہم لے جائیں اس کو جس کی ہم نے وحی کی ہے تیری طرف. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی اگر ہم چاہیں تو اس قرآن کو لے جائیں اور یہ جو نعمت ہم نے تجھے عطا فرمائی ہے قرآن کی، اس کو چھین لیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر اس نعمت کو برقرار رکھا ہے اور اس نے اسے نہیں چھینا ہے. وَلَئِن شِئْنَا، اور البتہ اگر ہم چاہیں، لَنَذْهَبَنَّ، تو ہم البتہ ضرور ہم لے جائیں، بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اس کو جس کی ہم نے وحی کی ہے تیری طرف. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، پھر تو نہیں پائے گا اپنے لیے اس کے بارے میں علینا، ہم پر، وکیلاً، کوئی وکیل، الا رحمتا من ربک، سوائے تیرے رب کی رحمت کے. لیکن یہ اللہ کی تیرے اوپر رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے قرآن کریم تجھ پر اتارا ہے اور اس قرآن کریم کی نعمت کو تیرے اوپر ہمیشہ کے لیے باقی رکھا ہے. الا رحمتا من ربک، سوائے تیرے رب کی رحمت کے،
ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک اس کا فضل تجھ پر بہت بڑا ہے۔ تو یہاں پر اکتفا کرتے ہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔